اور یہ اسی کی فردر ایکسپلینیشن ہے کہ فار ایگزامپل یہ ایک انٹیکٹ ریڈنگ فریم ہے نارمل، ڈفرینٹ کوڈانس ہیں، سیٹ آف 3 نیوکلیوٹائڈ، اور ہر کوڈان ایک ایک امینو ایسڈ کو انکوڈ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل فینائل ایلینین کا جو یہ ایک نیوکلیوٹائڈ ہے جو کوڈان کا، یہ اگر ڈیلیٹ ہو جائے گا تو اب یہ ریڈنگ فریم یہاں تک تو انٹیکٹ ریڈ ہوگا، کیونکہ ہمیشہ کوڈان ریڈ ہوگا 3 نیوکلیوٹائڈ کے سیٹ سے. 3 نیوکلیوٹائڈ سیٹ 1 کوڈان، 3 نیوکلیوٹائڈ سیٹ سیکنڈ کوڈان، لیکن یہاں پہ یو اور پھر جی ریڈ ہوگا. اب یو ڈفرینٹ امینو ایسڈ کو انکوڈ کرے گا، تو جب یہ یو جی بنے گا تو یہ ڈفرینٹ امینو ایسڈ کو انکوڈ کرے گا. تو یہ جب یہ ڈفرینٹ کو انکوڈ کرے گا تو اب یہ وہ امینو ایسڈ نہیں ہوں گے جو نارمل ایک ریڈنگ فریم کے امینو ایسڈ ہیں. سو اٹ مینس کہ یہ ریڈنگ فریم چینج ہو جائے گا. سملر از دا کیس ود دا انسرشن، کہ فار ایگزامپل اے یو جی اسٹارٹ کوڈان ہے، اسٹارٹ کوڈان اور اس سیکنڈ کوڈان کے درمیان میں ایک اور یو ایڈ ہو جائے تو اب یہ ریڈ یوں ہوں گے اے یو جی یو اے، یعنی یو اے. تو یہ ریڈنگ فریم کچھ یوں چینج ہو جائے گا. تو پوائنٹ آف انسرشن، پوائنٹ آف ڈیلیشن سے آن ورڈ ریڈنگ فریم بالکل چینج ہو جائے گا. ڈفرینٹ نیوکلیوٹائڈ ہوں گے تو وہ ڈفرینٹ کوڈان بنیں گے، اور ڈفرینٹ کوڈان پہ ڈفرینٹ امینو ایسڈ کو انکوڈ کریں گے. نیکسٹ کیٹیگری از دا ریپیٹ ایکسپینشن ڈس آرڈرز. ریپیٹ ایکسپینشن میوٹیشنز جو ریپیٹ ایکسپینشن ڈس آرڈرز کاز کرتے ہیں، اور عموماً یہ نیورو مسکولر ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اور ان ریپیٹ ایکسپینشن میں عموماً 3 نیوکلیوٹائڈ کے سیٹ ایڈ ہوتے ہیں، یعنی 3 نیوکلیوٹائڈ یا 6 نیوکلیوٹائڈ یا 9 نیوکلیوٹائڈ. تو چونکہ سیٹ آف 3 نیوکلیوٹائڈ از آلویز کنسیڈرڈ ایز اے کوڈان، تو جتنے ملٹیپل آف 3 سے نیوکلیوٹائڈ ایڈ ہوں گے اتنے ہی وہ کوڈان کنسیڈر ہوں گے. اور چونکہ یہ عموماً ریڈنگ فریم کے اندر یا ایگزان کے اندر یہ ریپیٹیشنز آتی ہیں، تو وہ انسرٹیڈ جتنے بھی ملٹیپل آف 3 کے نیوکلیوٹائڈ ہوتے ہیں وہ کوڈان کنسیڈر ہوتے ہیں، اتنے ہی امینو ایسڈ وہ انکوڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک ریڈنگ فریم ہے، اس ریڈنگ فریم میں سی اے جی 2 مرتبہ ٹرائی نیوکلیوٹائڈ کی ریپیٹیشن ہو گئی ہے. تو اب اور جب کہ سی اے جی کنسیڈر ہوتا ہے ایز اے کوڈان فار دا گلوٹامین امینو ایسڈ، تو اب سی اے جی جتنی مرتبہ ایڈ ہوں گی اتنے زیادہ گلوٹامین امینو ایسڈ ایڈ ہوتے جائیں گے، کیونکہ جب اس کی ٹرانسلیشن ہوگی تو رائبوسوم اس کو کنسیڈر کرے گا ایز اے کوڈان، کیونکہ یہ اب کوڈنگ ریجن کے اندر یہ ایکسپینشن ہوئی ہے. تو وی کال دس ایز اے ریپیٹ ایکسپینشن. ایک ریپیٹ ہے سی اے جی کی جو ایکسپینڈ ہو گئی ہے، یعنی ایکسٹرا ایڈ ہو گئی ہے. افیکٹ آف میوٹیشن، کہ میوٹیشن کا پروٹین ایکسپریشن پہ یا پروٹین کی ایکٹیویٹی پہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے. اور یا پروٹین زیادہ کوانٹٹی میں بنتی ہیں، یا پروٹین کی ایکٹیویٹی انہینس ہو جاتی ہیں، یا پروٹین کم کوانٹٹی میں بنتی ہیں، پروٹین کی ایکٹیویٹی ریڈیوس ہو جاتی ہیں، یا پروٹین کوئی نیا فنکشن ایکوائر کر لیتا ہے، یا بالکل ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے، ایبالش ہو جاتی ہیں. سو بیسڈ آن دیز ڈفرینٹ ٹائپس آف دا پاسبلٹیز، میوٹیشن کے 2 براڈر ایفیکٹ ہیں: لاس آف فنکشن میوٹیشن اینڈ گین آف فنکشن میوٹیشن. Loss of function mutation, if a mutation it reduces the activity of the protein or it abolishes the protein activity یا protein less quantity میں بنے, we call this change as the loss of function mutation. یعنی function loss ہو جائے. function loss میں تینوں باتیں آتی ہیں: production of the reduced quantity of the protein, reduced activity of the protein, or totally abolishing of the protein activity. اور سیکنڈ ہے گین آف فنکشن میوٹیشن، یعنی کوئی ایکسٹرا ایبلٹی آ جائے پروٹین کے اندر، یا پروٹین زیادہ کوانٹٹی میں بنے، یا پروٹین کی ایکٹیویٹی انہینس ہو جائے، یا پروٹین کوئی نیا فنکشن ایکوائر کر لے. سو وی کال آل دیز چینجز، آل دیز افیکٹ ایز دا گین آف فنکشن میوٹیشن. تو میوٹیشن کی وجہ سے اگر پروٹین لیس کوانٹٹی میں بن رہی ہیں یا پروٹین کی ایکٹیویٹی ریڈیوس ہو گئی ہے، سو وی کال اٹ ایز دا لاس آف فنکشن. یا اگر میوٹیشن کی وجہ سے پروٹین کی ایکٹیویٹی انہینس ہو رہی ہے، یا پروٹین نیا فنکشن ایکوائر کر رہی ہے، یا پروٹین زیادہ کوانٹٹی میں بن رہی ہے، سو وی کال اٹ ایز دا گین آف فنکشن میوٹیشن. سو نیکسٹ از دا کازز آف دا میوٹیشن، کہ میوٹیشن کی کازز کیا ہو سکتی ہیں. تو جنرلی میوٹیشن یا تو خود بخود کاز ہوتی ہیں، یا کوئی ایکسٹرنل فیکٹر، انوائرمنٹل فیکٹر ان کو کاز کرواتے ہیں. سو وہ میوٹیشن جو خود بخود کاز ہوں ان کو ہم بولتے ہیں spontaneous mutation. And this spontaneous mutation is the one which produces by itself without the interference of the external factor. اور یہ جنرلی کاز ہوتی ہیں ڈیو ٹو فالٹ ان دا نیچرل میکانزم، یعنی ڈیورنگ ریپلیکیشن،
فیلئر آف دا پروف ریڈ میکینزم ڈیورنگ ریکمبینیشن. تو یہ وہ نیچرل پروسیسز ہیں. اگر ان میں وقتی طور پہ اگر کوئی فالٹ آ جائے, کوئی فینامینا کوئی مس ہو جائے, جس کی وجہ سے نیوکلیوٹائڈ یا ایڈ ہو جائیں یا ڈیلیٹ ہو جائیں یا سبسٹیچیوٹ ہو جائیں, سو وی کال دس میوٹیشن ایز اے اسپونٹینیس میوٹیشن, کیونکہ یہ خود بخود کاز ہوتی ہیں, کوئی ایکسٹرنل فیکٹر اس پہ نہیں انوالو ہوتا. اور سیکنڈ, اگر کوئی ایکسٹرنل فیکٹر انوالو ہوں جس کی وجہ سے نیوکلیوٹائڈ چینج ہوں, so we call this mutation as the induced mutation, which is created by the external agent like the mutagens, carcinogens, etc.